آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج دن ہے حضرت امام حسن کا. آپ کی سیرت کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے. اچھا یہ بڑا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ یوں ہی آج سبز رنگ میں نے پہن لیا. اور اچھا میں ہمیشہ ایک بات محسوس کرتا ہوں کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں مجھے لگتا ہے امام حسن کی سیرت پہ بات کم ہوتی ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ اس میں میری تصحیح فرما دیجیے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی سیرت پہ بات کم ہوتی ہے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 قبیلوں کے درمیان صلح کا باعث ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم قربانی حسن کی بات کریں گے تو کیا واقعی ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟ آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی مسندیں چھوڑ دیں گے، جو اپنی طاقت کو چھوڑ دیں گے، جو یہ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر 2 گروہ کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے اور اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہے تو میں یہ کرنے کو تیار. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آج ہمارے ہاں جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے پھر اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے رب کے، کیونکہ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا ہے. یہ کرسی کا جو عشق ہے، جو جنون ہے، وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے. اچھا میں یاد رکھیے گا، میں کبھی جب بات کرتا ہوں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. میں کرسی سے مراد وہ پاور ہے جسے ہم انجوائے کرتے ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیے گا کہ حضرت امام حسن کا کردار کیا ہے. آپ یتیموں کے سر پہ شفقت فرماتے ہیں، مساکین کے امام کہلاتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ کبھی سوچ کے دیکھیے. ہم جس نبی کی امت ہیں ایک سلسلہ وہاں سے چلا ہے اور کربلا تک آیا ہے. اب آپ سوچئے کہ کیا ہم نے اس میں سے کسی بھی چیز کو فالو کیا؟ آج جب ہمیں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے تو اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. آج جب ہمیں جھوٹے خداؤں سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہاں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم ان کی بیعت میں آ جاتے ہیں. آج ہمیں لوگ ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور ہم بغیر کچھ کہے سنے اس کو مان لیتے ہیں. آج ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں نہ اچھے جذبات رکھتے ہیں، نہ ہماری قوم کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں استعمال کریں گے اور استعمال کرنے کے بعد ٹشو پیپر کی طرح سے پھینک دیں گے. لیکن پھر بھی ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. بس یہی وہ فرق ہے جو حسن و حسین کا فرق ہے. وہ کبھی مجبور تھے ہی نہیں، انہوں نے تو کمپرومائز کیا ہی نہیں. انہوں نے کہا یا سر جائے گا، لیکن حق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم رمضانوں میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اکثر رمضان میں یہ سارے ذکر ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ رمضان اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے. 27ویں شب گزرتی ہے، عید کی آمد ہو جاتی ہے. وہ ساری باتیں جو ہم نے سنی تھیں، پڑھی تھی، کی تھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھیں، وہ ساری باتیں آہستہ 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 دور ہو جاتی ہیں. عید کے تیسرے دن رمضان کمپلیٹلی رخصت ہو چکا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں واپس جا چکے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ 3 دن جو عید کے ہوتے ہیں بلا شبہ خوشی کے دن ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنا کھاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ 1 مہینے تک ہم صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے تھے. لیکن رمضان کی اصل روح کیا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارا بھائی محفوظ ہے؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہمارا روزہ زبان کا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا روزہ کان کا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا روزہ شعور کا یا عقل کا ہوتا ہے؟ ان ساری باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں. اور سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کھڑے ہو کے تو سب سے پہلے یہ انگلی میری جانب اٹھی ہے.